بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دفعہ کی طرح نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا ایک مختصر سا مراجعہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق سے ہم یہ جانتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی اسم کو عربی میں استعمال کرنے کے لیے درست طریقے سے اس کو 4 پہلوؤں سے جانچ لیا کریں۔ 4 پہلو ہم لوگوں نے لیے تھے۔ سب سے پہلا پہلو ہم نے جنس کا لیا تھا، اس پہ بحث کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا پہلو عدد کے لحاظ سے لیا تھا اسم کو۔ عدد کے لحاظ سے ہم نے جانا کہ اسم کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وسعت کے اعتبار سے اسم کا یہ جو تیسرا پہلو ہے اس پر بات کی۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک مائنڈ میپ کے ذریعے سے میں نے بتایا تھا آپ کو، اور اس سبق میں نے یہ بھی بتایا کہ اسم وسعت کے لحاظ سے 2 اقسام میں منقسم ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ جو اقسام ہیں ان کی وہ بھی آگے سے مزید اقسام میں منقسم ہے۔ معرفہ اسم، جس میں سے سب سے پہلے ہم نے اسم ضمیر کے بارے میں پڑھا، جانا اور سمجھا اور ان کا استعمال دیکھا، اور اس کے بعد جو ہمارا پچھلا درس تھا اس میں ہم نے معرفہ کی جو قسم ہے اسم اشارہ، اس کے متعلق جانا اور سمجھا۔ آج ہمارا موضوع ہے اسم موصول، یہ بھی معرفہ ہی کی قسم ہے۔ یہ تمام اسماء موصولہ سیکھیں گے، یہ کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے کے ہوتے ہیں، اور کسی جملے کو بنانے کے لیے یا کسی بھی گفتگو میں ان کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو الدرس الرابع الاسم من حیث الوسع، یعنی چوتھا سبق ہی ہے ہمارا یہ، جو کہ وسعت کے اعتبار سے اسم کو جانچنا ہے، اور اس میں ہم اسم معرفہ کی قسم جو ہے اسماء موصول، اسم موصول یا اسماء موصولہ، اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو اگلی بات کو پچھلی بات سے جوڑنے کے لیے استعمال ہو یا جو کلام میں ربط پیدا کرے، اسم موصول کہلاتا ہے۔ یہ مبہم اسماء ہیں اور اکیلے سے بے معنی ہوتے ہیں۔ یہ بھی معرفہ اسماء ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر جو لفظ جو ہے یہ اردو میں اسم موصول ہے، یہ لفظ جوڑ رہا ہے اس جملے میں وہ لڑکا کو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے، یعنی اس جملے سے اس جملے کو جوڑ رہا ہے، تو یہ ربط پیدا کر رہا ہے اس کے اندر۔ اگر میں کہوں وہ لڑکا مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے، تو ایک ایسی عبارت بنے گی جو کہ آپ کے کانوں پر گراں گزرے گی اور جملہ آپ کو نامکمل سا محسوس ہوگا۔ اگر میں اسے موصول کے ساتھ اس جملے کو بولوں تو یہ ہوگا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے، تو اس طریقے سے یہ جملہ بامعنی بھی ہو گیا۔ تو جو اسم موصول ہے یہ ربط پیدا کرتا ہے جملے کے اندر، اور اکیلے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اگر میں اس کو اکیلے میں بولوں جو، جس، تو ان الفاظ، ان اسماء کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ آئیے اب عربی میں اسماء موصولہ کے متعلق سب سے پہلے آپ یہ ایک مائنڈ میپ دیکھ لیں، جیسا کہ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی ایک تصویر بنا لیتی ہوں تاکہ آپ کو ہر اسماء جو ہیں، جیسے اسم ضمیر ہم نے لیا تھا یا اسماء اشارہ لیے تھے، ضمائر لیے تھے، تو آج ہم اسماء موصولہ لے رہے ہیں، تو آپ کو آسانی سے یہ تمام اسماء جو ہیں انہیں یاد ہو جائے، وہ آسانی ہو جائے ان کو یاد کرنے میں۔ تو اسماء موصولہ عربی میں ہوتے ہیں الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، الذین، اللاتی، اللواتی، اللائی، اس میں اور بھی ہیں لیکن جو زیادہ مستعمل ہیں میں نے وہی لکھے ہیں۔ تو ان سب کو یاد کرنے کے یہ ہیں تو یہ سارے، لیکن یاد کس طرح کریں آپ؟ اس طرح یاد کریں کہ اسم موصول مفرد مذکر کے لیے الذی ہوتا ہے، مفرد مؤنثہ کے لیے اللتی ہوتا ہے۔ اسم موصول چونکہ عربی میں عدد کے لحاظ سے 3 اقسام میں منقسم ہے اسم، اگر اسم موصول مذکر کے لیے بولا جائے، مثنیٰ مذکر کے لیے تو اللذانی، مثنیٰ مؤنث کے لیے تو اللتانی بولا جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں اللذین اور اللتین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے متعلق بعد میں بات کریں گے۔ اسم موصول جو ہے جمع مذکر کے لیے اللذین اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی، اللواتی، اس طرح بولا جاتا ہے۔ اس طرح یاد کریں آپ، مائنڈ میپ بنانے اسی لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ آسانی پیدا کرے آپ کی سمجھ میں۔ تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں اسماء موصولہ کی بھی اسم کے جنس و عدد کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے ہم اردو میں جو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں مفرد کے لیے، مذکر کے لیے، مفرد مذکر کے لیے، مفرد مؤنث کے لیے، جمع مذکر جمع مؤنث کے لیے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے اسم کے عدد کے اعتبار سے یا جنس کے اعتبار سے اسماء موصولہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔
ما اور من بھی آپ دیکھیں بعض اوقات اسماء موصولہ کے طور پر عربی میں استعمال دی جاتی ہے، آپ اسے ذہن میں رکھ لیا کریں۔ یہاں پر دیکھیں تجزیہ کریں، الکتاب الذی علی المکتب لحامد، وہ کتاب جو میز پر ہے حامد کی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، البنت التي امام المکتب معلمۃ ذکیۃ، وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے ہے ذہین معلمہ ہے، یا مکتب کہتے ہیں آپ، مدرسہ نہ کہیں اس کو، مکتب آفس کہیں، کسی چیز کا، کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں، اسے مکتب کہتے ہیں عربی میں۔ تو اسماء موصولہ کے متعلق مزید تفصیل و استعمال ہم علم الصرف میں لیں گے۔ اس درس میں آپ اسماء موصولہ کی تقسیم یاد کر لیں تاکہ آنے والے دروس میں جب انہیں مثالوں میں استعمال کریں تو آپ بآسانی سمجھ سکیں کہ یہ کون سے اسماء ہیں اور کیسے اسماء ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ یعنی یہ زیادہ تر آپ دیکھیں ان جملوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، ہوتے تو یہ جملہ اسمیہ میں بھی ہیں، لیکن جمل جو فعلیہ کے ہوتے ہیں، فعل جس میں زیادہ ہوتا ہے، تو سبق دہرانے یا یاد رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جیسے جو بھی سبق میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے، اس کو یاد رکھنے کا اگر اس ٹاپک کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو بہت سارے طریقوں سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مائنڈ میپ بنا لینا، جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، مائنڈ میپ آپ نے ابھی بنایا دیکھا۔ کوئی مختلف مشق بنا لینا، کوئی ایسی مشق بنا لیں جیسے میں نے یہاں پہ بنا لیا آپ کے لیے، یا کوئی مشق آپ کسی اور کی بنی ہوئی حل کر لیں۔ اور سبق اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ جو سبق آپ نے پڑھا ہے اسے کسی اور کو پڑھا لیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ سبق دہرانے، یہ نہ صرف اس سے آپ سبق دہرا سکتے ہیں بلکہ سبق کو یاد بھی بہت اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو اور یہ آپ یہ ہوتا ہے کہ نئے موضوع کو جو بھی ہوتا ہے آپ کو اسے یاد بھی رکھتے ہیں اور اگلے موضوع کے لیے اپنا ذہن تیار بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن پہ بہت بوجھ پڑ گیا ہوا، ایک چیز یاد نہیں آ رہی تو اگلا نیا موضوع جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے طلبہ جو ہیں اس طرح ہی ہوتا ہے ان کا، کہ نیا موضوع جب بھی دیکھنے کو ملتا ہے یا دیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلا موضوع جو ہوتا ہے وہ آپ نے سمجھا نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ ٹرکس بتا دی ہیں، کچھ ترتیب بتا دی، آپ ان ترتیب سے اپنے سبق کو یاد کریں۔ اب یہاں دیکھیں میں نے ایک مثال آپ کے لیے یہاں پہ لکھی ہے، ایک چھوٹی سی مشق ہے یہ، جو بھی آپ نے سبق پڑھا ہے پچھلا، تو اس میں نے اس کالم میں اسماء لکھ دی ہیں، جیسے الولد ہے، المسلمون ہے، المنافقات ہے، المعلمتان ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں وسعت کے اعتبار سے دیکھیں یہ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں، ذہن میں یہ رکھ لیں، ہر چیز دہرایا کریں ساتھ۔ الولد جو ہے یہ معرف باللام ہے، اور جنس کے لحاظ سے اسم کی کیا پہچان ہے؟ الولد جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ مذکر ہے، اور عدد کے لحاظ سے اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ مفرد عدد ہے، عدد کے لحاظ سے یہ مفرد ہے، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے۔ اور کون سا اسم موصول لگنا چاہیے اس کے بعد؟ الولد کے بعد الذی لگنا چاہیے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں آپ نے دہرا بھی لیا، پچھلے کئی اسباق کئی ٹاپک دہرا لیا آپ نے، کئی موضوعات تھے اس میں، جنس کے لحاظ سے اسم کی پہچان، عدد کے لحاظ سے اسم کی پہچان، اور اب آپ نے الذی لگا کے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا۔ ساتھ آپ اپنا کالم کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ضمائر پڑھے تھے اس میں ضمائر بھی آپ نے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ضمیر کون سا لگے گا اس کے ساتھ اگر یہ مفرد مذکر اسم ہے، اور اسم اشارہ اگر پڑھیں گے تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں، کون سا اسم اشارہ لگ سکتا ہے اس ساتھ۔ اسی طرح آپ اگلے جو اسماء ہیں ان کو خود سے دیکھیں، ان کو جنس کے اعتبار سے ان کا پہلو، پہلے آپ یعنی تینوں جتنے بھی آپ نے پہلو پڑھ لیے نا اس اعتبار سے اس کو جانچیں اس اسم کو، اس کے بعد جا کر آپ اس کے لیے یعنی اختیار کریں کہ اسم موصول کون سا لگے گا اس کے اندر، اسم اشارہ کون سا لگے گا، اسم ضمیر کون سا ہوتا ہے یاد کرنے کا۔ آج کا درس جو ہے یہی تک اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ تعالی اپنے آگے کے